السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. مائنڈ انجینئر محمد علی ہمیشہ کی طرح بہت ہی زبردست طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ رمضان بیٹھک کر رہا ہوں میں, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اتنے ہی انوالوڈ ہیں. آپ کے کامنٹس, آپ کی لائکنگ, آپ کی شیئرنگ, اور سب سے بڑھ کے جو آپ مجھے پرائیویٹلی میسیجز کرتے ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا اور فخر کا باعث ہے, اور اللہ کا شکر کا باعث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ وسیلہ بنایا کہ میں یہ علم آپ تک بانٹ سکوں. ہم باڈی لینگویج کے اوپر بات کر رہے تھے. باڈی لینگویج کے اوپر تو میں 2 ہفتے کے کورسز کراتا ہوں, لیکن میں اس پہ چاہوں گا کہ میں اس پہ تھوڑا سا اس کو ہم اس ڈسکشن کو نیکسٹ لیول پر لے کر چلیں. سو میں باڈی لینگویج کے کچھ اور جیسچرز جو ہیں جو ہم لوگ عام طور پہ یوز کرتے ہیں, جن کو میں حدیث سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے نریٹ کروں گا, ٹھیک ہے. اور یہ میں چاہوں گا کہ ہم ان پوائنٹس کو نا ہم کسی ایک سنت بنا کر, کسی ایک سنت کو, یعنی اول تو ہر سنت زندہ کر سکیں تو کیا ہی بات ہے, لیکن کم از کم ایک سنت ہم ضرور کریں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ سے ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں پہ ایک دفعہ ایک خطبہ دے رہے تھے تو اس میں ان کی آنکھیں لال ہو گئیں, ان کی آواز کا والیوم اوپر نیچے اوپر ہو گیا, ٹھیک ہے. آواز اتار چڑھا ہوا ہے, ٹونیلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے غصے کا اظہار کر رہی تھی. اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو یوں جوڑ کے نا, ٹھیک ہے, اس طرح سے جوڑا انہوں نے اور کہا کہ میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ آئے ہیں, ٹھیک ہے. سو اب یہ دیکھیے کہ جیسچرنگ کی, میں پھر اس جیسچرنگ کے حوالے سے یہ حدیث میں کوٹ کر رہا تھا, اور تو اسی بات سے مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسچرنگ جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس کو ہم کتنا زیادہ اس کے اوپر ہمیں ایمفسس کرنے کی ضرورت کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز سے جیسچرنگ کے حوالے سے جب ہم نے یہ بات کی تو اس سے جو ایک چیز مجھے اور بھی سمجھ آئی, جو میرے ذہن میں آئی, میں نے آلریڈی آپ سے پہلے بات کی ہے ہیڈ نوڈز کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی حدیث میں آگے چل کے آ رہا ہے کہ وہ اپنے سر کو ہمیشہ اکثر نوڈ کیا کرتے تھے لوگوں کی جب بات سن رہے ہوتے تھے, تاکہ سامنے والے کو یہ پتہ چلے کہ ہاں میں آپ کی بات سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں. اور پھر اگر نہیں کوئی کہنا ہوتا تو ایسے بھی نوڈ کیا کرتے تھے. مطلب ہیڈ نوڈ جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کی تمام جیسچرز ہی, لیکن ہیڈ نوڈ کا جیسچر بھی ایسا ہے جو کہ آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جیسچر عزت دینے کے لیے, اچھا توجہ دینے کے لیے, لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے جو کہہ دیا وہ, یا جو کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اچھا, باڈی لینگویج میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ ایک غلطی جو کر رہے ہوتے ہیں نا, اکثر لوگ یہ بیٹھ کے انگلیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ انگلیوں کو موو کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں نروس فنگرز, ٹھیک ہے. اگر آپ انگلیوں کو یوں موو کر رہے ہیں یا یوں کر رہے ہیں, فیٹنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, یہ نروسنس کی نشانیاں ہیں. کچھ لوگوں کی پھر یہ ہیبٹ بھی بن جاتی ہیں, لیکن عام طور پہ انہیں نروسنس کی نشانی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ کسی کی طرف انگلی یوں سیدھی پوائنٹ نہیں کرنی, اسی طرح جب ہم پیچھے کی بات کرتے ہیں تو پیچھے کو ہم یوں انگوٹھا, یار یہ جو میرے پیچھے بندہ بیٹھا نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی بد تہذیبی کی نشانی ہے. اگر ہم نے جس طرح آگے کرتے ہوئے یوں کرنا ہے ہاتھ کو, پیچھے کرتے ہوئے بھی یوں ہی کریں گے ہم, ایسے ہی پورا ہاتھ, جس سے ہم بتائیں گے کہ یار میرے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ بھی میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ٹھیک. ایک چیز اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ جتنا اسٹریٹ کھڑے ہوں گے آپ کے ہاتھوں کی ایک پوزیشن ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنی پاور پوزیشن میں, آپ اپنی بیسٹ پوزیشن میں کھڑے ہیں. تو اس ہاتھوں کی اس پوزیشن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں ایک ایکسرسائز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یوں سیدھا اوپر اٹھائیں, اور اس کے بعد ان کو آپ نے روکنا نہیں ہے, ان کو نیچے گرائیں, اور وہ جہاں پر گر کے وہ خود بخود رکیں, پینڈولم کی طرح وہ موو کریں گے, جہاں وہ خود رکیں, آپ نے نہیں روکنا, وہ آپ کی باڈی کی سب سے زیادہ پاور پوزیشن ہوگی. وہاں سے آپ کی آواز کا, اچھا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے جو دونوں پیر ہیں وہ کندھوں کے برابر کھلے ہونے چاہیے. تو وہاں سے جو آپ کا جو امپیکٹ آئے گا نا سامنے والے پہ, وہ بہت زیادہ زبردست امپیکٹ ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا, جب عام طور پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شاید کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کرتے ہوئے نا ایسے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں, سر کو پیچھے یوں رکھ کے, ہاتھ یوں رکھ کے. یہ پتہ ہے کس چیز کی, بڑی نیگیٹو جیسچر ہے, اس چیز کی نشانی ہے. اگر آپ کبھی یہ نیگیٹو جیسچر یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہے کہ آپ یہ مت کریں. یہ ایروگنس کی نشانی ہے. ہاں, مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے, تم کیا جانو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک نیگیٹو جیسچر ہے جس کو اوائڈ کریں آپ, اور اگر آپ کسی کو یہ کرتا دیکھ رہے ہیں تو اس کو کریکٹ کر دیں. اچھا, ایک نا
رائل جیسچر جسے کہا جاتا ہے. ہم جب ہاتھ، کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے تو پیچھے ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں. اب پیچھے ہاتھ اگر آپ نے یوں پکڑا ہے یا یوں پکڑا ہے یا یوں پکڑا ہے تو یہ نروسنس کی نشانی ہے. لیکن اگر آپ نے پیچھے ہاتھ رکھا ہے تو پرنس چارلز جو ہے نا یہ انگلینڈ والا، اس سے یہ چیز انہوں نے دیکھی ہے کہ وہ ہمیشہ رائل اس کو جیسچر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو یوں بیک پہ جب رکھتے ہیں نا تو ہاتھوں کو یوں جوڑا ہوتا ہے انہوں نے بٹر فلائی کی طرح یوں کر کے اسٹریٹ. یہ کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ جڑے ہوتے ہیں، یوں پیچھے رکھ کے ان کو یوں جوڑ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے پیچھے بھی ہاتھ باندھنے ہیں تو اس کی بھی ایک سائنس ہے. ہر ایک ایکشن جو آپ باڈی لینگویج میں لے رہے ہیں نان وربل کمیونیکیشن میں، اس کا ایک امپیکٹ ہے، ایک اثر ہے جو آپ کی باڈی لینگویج میں پڑ رہا ہے، جو آپ کی باڈی لینگویج میں ڈپکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے جیسچرز ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اچھا ایک چیز جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی جب آپ اسٹیج پہ چڑھے ہوئے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو کبھی بھی اپنے آپ کو پوڈیم وغیرہ کے پیچھے نہ کھڑا کریں، درختوں کے پیچھے، کرسیوں کے پیچھے چھپ کر مت بات کریں، کیونکہ اگر آپ کا جسم لوگوں کو نظر آئے گا تو ان کو کانفیڈنس بھی آپ کا زیادہ باڈی لینگویج کے تھرو ان تک پہنچے گا. بیکاز یاد رکھیں 93% نان وربل ہے جس میں سے 55% باڈی لینگویج ہے. سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج ان کو کانفیڈنس کے ساتھ نظر آئے، باقاعدہ ہر چیز کے ساتھ. اور بھی بہت سارے ایسے جیسچرز ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کو بتانے لگوں تو اگین جس طرح میں نے کہا کہ میرے پاس تو پورا دن لگ جائے گا. ایک ہفتے کی ٹریننگ کراتا ہوں تو ظاہر ہے اس میں بہت سارے جیسچرز آ جائیں گے. ایک اور جس طرح میں نے آپ کو اسٹیو جابس کا بتایا تھا نا، اسی طرح ایک کلنٹن باکس اسے ہم کہتے ہیں باڈی لینگویج کی سائنس میں، کہ آپ اپنے حدوں کو تعین کر لیتے ہیں کہ یار میں نے جو بھی بات کرنی ہے میرے ہاتھوں کی موومنٹ بے ہنگم نہیں ہونی چاہیے، ایک کنٹرولڈ ہوگی، ایک ریجن کے اندر ہوگی. تو وہ جس ریجن میں آپ کی یہ موومنٹ ہو رہی ہے، یہ بل کلنٹن سے یہ چیز آئی تھی، بل کلنٹن اس کو استعمال کرتا تھا تو اس کے ہاتھ آپ دیکھیں بڑے کنٹرولڈ موو ہو رہے ہوتے ہیں، ہو فری رہے ہوتے ہیں لیکن ود ان دیٹ ریجن، اس سے باہر نہیں نکلتے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں لمبا کھینچیں گے آپ کا سینٹر آف گریوٹی آؤٹ ہو جائے گا، آپ نیچے گر جائیں گے، آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے. اور اگر آپ فزیکل ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں تو آپ کی آواز کی تھرو بھی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اگر آپ فزیکل نہ بھی ڈس بیلنس ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جیسچرز کو اپنے باکس میں رکھیں. ٹھیک ہے. اس سے باکس سے وہ باہر نہ نکلنے پائیں. کوئی چیز آپ نے منہ میں ڈال لی ہے، اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے پین پکڑتے ہیں، کوئی چیز پکڑتے ہیں منہ میں ڈال لیتے ہیں، یوں کرتے رہتے ہیں، یا انگوٹھا منہ میں ڈال لیتے ہیں. یہ جو ہے یہ اسے آبجیکٹس ان ماؤتھ کہا جاتا ہے، اور یہ انشورٹی کی، نروسنس کی، بے یقینی کی یہ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بات کسی سے کر رہے ہیں اور اس نے بات کرتے کرتے اپنے پیروں، پہلے اس کے پیر اور اس کے پنجے اور اس کا ٹورسو جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ تھا، لیکن اس دفعہ اس نے ان کو دوسری ایک سائڈ پہ موڑ لیا، تو سمجھ لیں کہ یا تو وہ آپ کی بات میں انٹرسٹ لوز کر گیا ہے، یا وہ انکمفرٹیبل ہے، یا وہ وہاں سے جانا چاہتا ہے، یا اس کو کہیں واش روم جانا ہے، یا اس کو پیاس لگی. مطلب وہ کوئی ایسا میسج دے رہا ہے کہ بھائی میری بات سنو، آگے چلو. ٹھیک ہے. بات چیت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنا کم کریں. یہ کھیلنا نروسنس، اس طرح یہ نروسنس کی نشانیاں ہیں، ان کو اوائڈ کریں. ان کی بجائے آپ سالڈ جیسچرز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. جب بھی کھڑے ہوں اپنے پیروں کو کندھوں کے برابر کھولیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. زیادہ ہوگا تو بھی سینٹر آف گریوٹی آپ کا آؤٹ ہوگا، کم ہوگا تو بھی آپ کو گرانا آسان ہے، آپ کی آواز کی تھرو کم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر ایک تبسم رکھتے ہیں، اور وہ رکھتے تھے تبسم ایسا کہ ان کو ابو جہل بھی کبھی ملتا تھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم کے ساتھ ہی دیکھتا تھا. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اگر چہرے پر تبسم رکھنا شروع کر دیں، اسمائل رکھنی شروع کر دیں، مسکراہٹ رکھنی شروع کر دیں، تو آپ کی زندگیوں میں بہت ساری آسانیاں، آپ کے تعلقات بہت بہتر، اور آپ ایک خوش و خرم زندگی گزارنے والے انسان بن جائیں گے. سب سے پہلی چیز، آپ کی باڈی جو ہے وہ سیروٹونینز اور وہ والے ہارمونز جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں ان کی پروڈکشن شروع کر دے گی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے دیکھنے والا، میں ایک بڑا مزیدار قصہ آپ کو سناتا ہوں. میری ایک دفعہ جب میں شل میں تھا تو میری ایک کولیگ کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور اگلے دن صبح میں نے اس کو جب آفس انٹر ہو رہے تھے تو میں نے ایز یوزول ہلکا سا تبسم منہ پہ رکھ کے اس کے پاس سے گزرا. وہ میرے پاس سے گزری اور پیچھے مڑ کے کہتی ہے، علی آئی ایم سوری، آئی واز ایٹ فالٹ، اٹ واز مائی مسٹیک. ٹھیک ہے. سو تبسم جو ہے وہ بہت ساری
غلط فہمیوں کو دور کر دیتا ہے، کدورتوں کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو بہت زیادہ استعمال کریں، بکثرت کریں، بلکہ میں کہوں گا 24 گھنٹے چہرے پر تبسم رکھیں. بات کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کی آنکھیں سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہیں. عام طور پہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 25% ٹائم، ہم صرف 25% ٹائم جو ہے نا میٹنگ کے دوران کا، اس میں ہمارا آئی کانٹیکٹ رہتا ہے، باقی ہمارا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. جتنا زیادہ آپ آئی کانٹیکٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ سامنے والا آپ کو ویلیو بھی دے گا اور سمجھے گا کہ آپ اس کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور آپ اس کی بات کا مطلب بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں. ان کے علاوہ مائکرو ایکسپریشنز کے حوالے سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مائکرو ایکسپریشنز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ میں جو ایمی کیڈی کی جو ریسرچ کی آپ سے بات کر رہا تھا، یہ میں نے اپنی کتاب میں یہاں پہ یہ ریسرچ دی ہوئی بھی ہے. آپ اس ریسرچ کو انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آپ کو اس کے جو آؤٹ کم ہے وہ ہم اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس ریسرچ کو جا کے یوٹیوب پہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا ویوز، میں ان ساری باتوں کے ساتھ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہیومنز آر سوشل اینیملز. میں کہتا ہوں بالکل غلط کہتے ہیں. وی ہیومنز آر ایموشنل اینیملز. ہم ایموشن سے چلتے ہیں، غم، خوشی، غصہ، پیار، محبت، ہم ایموشن سے ڈرائیو ہوتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر جو چارٹ آپ دیکھنے جا رہے ہیں، یہ ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں انہوں نے اسکین کیا تھا ڈفرینٹ ایموشنز کا ہمارے جسموں پہ ڈفرینٹ اثرات. تو اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو ایک ایموشن ایسا ہے، ایک ایموشن، ایون پیار کا ایموشن بھی ایسا نہیں ہے، بٹ ایک ایموشن ایسا ہے جس میں باڈی کے تمام اجزاء کام اینڈ اسموتھ ہیں اور تمام اجزاء انگیجڈ ہیں، اور وہ ہے ایموشن آف ہیپینس. اس کے علاوہ آپ کنٹیمپٹ اٹھائیں، آپ ڈسگسٹ اٹھائیں، آپ ڈپریشن اٹھائیں، آپ اینگر اٹھائیں، اس میں کوئی ایک آدھ پورشن جو ہے وہ انگیج ہوتا ہے. اینگر میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ غصے میں، سرپرائز میں، سیڈنس میں بالکل ڈیٹیچ ہو جاتی ہے باڈی. بٹ ایک ایموشن ایسا جس میں پوری انرجی کے ساتھ جسم کا سر سے بالوں سے لے کے پیروں تک ایک ایک حصہ فلی انوالو ہوتا ہے. ایموشنز آر کنٹیجیس. ایموشن ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اگر میں ابھی آپ کو خوشی کی باتیں بتاؤں تو آپ خوش ہوں گے، اور میں اگر آپ کو اپنے والد صاحب کی ڈیتھ کا قصہ سناؤں تو آپ بھی میرے ساتھ سیڈ ہو جائیں گے. ایموشنز آر کنٹیجیس. سو اف ایموشنز آر کنٹیجیس، اگر ایموشنز ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں تو ہمیں کون سے ایموشنز پھیلانے چاہیے؟ واٹ ایموشنز شوڈ وی بی اسپریڈنگ؟ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ذرا سوچئے گا. جی ہاں، ہمیں خوشی کے ایموشنز کو پھیلانا چاہیے. اور ہم پھیلاتے کس چیز کو ہیں؟ دکھ کو، غم کو، درد کو، تکلیف کو، نفرت کو. ایک سے دوسرے کو یہ لگنے والی ہے چھوت کی بیماری ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھیں. A happy performer is the best performer. جو کام آپ خوشی سے کریں گے وہی بہترین ہوگا. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.